کی پسندیدہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بری باتوں اور فضول گفتگو پر خاموشی اختیار کرے، اور قیامت کے دن یہ خاموشی نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، فرماتے ہیں، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا، یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واسقل فی المیزان من غیرہا، فرمایا ابو ذر کیا تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جنہیں اپنانا، جنہیں کرنا آسان ہے، اور وہ ترازو میں جب رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بحسن الخلق وطول السمت فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما، فرمایا ابو ذر تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو اختیار کرو۔ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان دونوں کے ذریعے مخلوق کو بے مثال زینت نصیب ہوتی ہے۔ ابو ذر کیا کرو؟ ابو ذر کیا کرو؟ ایک تو اچھے اخلاق کو اپنا لو، اور فرمایا زبان کو لگام ڈال لو، یعنی خاموشی اختیار کرو، تو ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت والے دن جب یہ دو چیزیں، اچھی زبان کا اچھا استعمال یعنی حسن خلق، اچھے اخلاق کا پیش کرنا، اور زبان کو خاموش رکھنا، یہ ہوگا کیا؟ فرمایا جب یہ نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی، جب ان کو نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، فرمایا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آقا کریم کی نصیحت پر خوب عمل کیا، اور ایک موقع پر کسی صاحب نے انہیں مسجد میں تنہا بیٹھے دیکھا۔ ایک ساتھی آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ابو ذر غفاری ہے، اور کیسی خوش نصیب ہے یہ صحابی۔ حضرت ابو ذر غفاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نیلی چھت کے نیچے اس سے سچا انسان کوئی نہیں، اس سے سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب غزوہ تبوک ہوا تو یہ ایسی جنگ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا سب مسلمان اس میں شرکت کریں گے، وہ جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ سب شرکت کریں گے، اور جو شرکت نہیں کرے گا فرمایا وہ منافق ہوگا۔ اب 30,000 کا لشکر تھا، حضور چلے تو لوگ آ کے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں بھی رہ گیا ہے۔ اب 30,000 کے لشکر کی گنتی تو نہیں ہو سکتی نا، تو حضور نے فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر کوئی اور آتا ہے اور کہتا ہے حضور وہ فلاں ہے نا، وہ بھی کوئی نہیں آیا۔ حضور کہتا ہے چلے یار کوئی بات نہیں۔ تو ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ابو ذر بھی نہیں آئے۔ تو فرمایا ہاں ابو ذر نہیں آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو ذر نہ آئے، اور ابو ذر کو ان کے اونٹ نے روک دیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ سرائی میدان میں سفر کر رہے تھے، اور 700 کلومیٹر سفر ہے۔ اب ان کا اونٹ بیٹھ گیا، اب اٹھ نہیں رہا، اٹھا رہے ہیں اٹھ نہیں رہا، اٹھاتے ہیں اٹھ نہیں رہا، بار بار اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اونٹ اٹھ نہیں رہا۔ اب 700 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت ابو ذر نے گڈڑی باندھی اور اس سامان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور پیدل چل پیا حضور کی طرف۔ اس سامان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور پیدل نبی علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ تو قریب سے کسی نے آتے دیکھا تو ایک وہ گرد اور غبار کی صورت تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر ہو جا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آنے والے تو ابو ذر ہو جا۔ تو قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہے، ایک بار بیٹھے تھے مسجد میں تو اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے آ کر پوچھا کہ اے ابو ذر کیوں آج کلے کلے بیٹھے ہو، آج لگے کیوں، تنہائی اختیار کیوں کی تھی جی؟ تو انہوں نے سرور عالم کا یہ پیغام نہایت خوبصورت انداز میں سنایا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، فرمایا بری جگہ پر بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ اکیلا ہی رہے، بندہ تنہائی اختیار کرے۔ اور فرمایا والجلیس الصالح،
خیر من الوحدت، فرمایا اکیلے بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے بندہ کسی نیک جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے، کسی نیک صحبت میں جا کر بیٹھ جائے۔ اور فرمایا وَإِمْلَاءُ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، فرمایا اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے، بندہ چپ رہے اس سے زیادہ بہتر ہے بندہ منہ چو کوئی چنگی گل چکڑے۔ اور فرمایا وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ، فرمایا شر بولنے سے بہتر ہے غلیظ زبان کا استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ زبان کو خاموشی رکھے۔ اچھی بات کہنا ایک طرح کا صدقہ ہے، لہذا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات کرنا گناہ ہے، لہذا بری بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر ایمان لے کے آیا اور آخرت پر ایمان لے کے آیا وہ اچھی بات کرے یا پھر زبان کو خاموش رکھے۔ دو ہی پہلو ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے اور روز محشر پر ایمان لانے والے شخص کے لیے دو رستے ہیں، یا تو وہ زبان سے اچھا جملہ نکالے یا پھر وہ زبان کو لگام ڈالتے ہوئے اسے خاموش ہی رکھے۔ اگر اچھا کلمہ نہیں نکال سکتا تو پھر زبان کو خاموش رکھے۔ تعلیم نبوی تو یہ ہے کہ بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ آج ذرا غور کرے ہماری زبانیں کیسے استعمال ہوتی ہیں، آج ذرا غور کرے ہماری زبانیں کیسے استعمال ہوتی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، تانا زنی، غلیظ کلمات، خبیث کلمات ہماری زبانوں پر جاری ہیں، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پریشانیاں وہ پریشانیاں۔ جب تعلیم نبوی کو چھوڑیں گے تو پھر پریشانیاں تو مقدر بنیں گی نا۔ صحابی رسول نبی علیہ السلام کو فرمان بتاتے ہو جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہو یا چنگی گل کر تو یا زبان ڈک، خبردار کوئی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالنا جو تیرے لیے جہنم کا سبب بن سکتے ہوں۔ اور حضرت ابو ذر کو کیا نبی علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمایا ابو ذر دو کام کرنے ہیں نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اور دوسرا زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ جب یہ دو اعمال کرو گے تو نامہ اعمال کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے جب یہ دو چیزیں رکھی جائیں گی فرمایا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب سنیں دوسری چیز جو نامہ نیکیوں والا پلڑا قیامت والے دن بھاری کرے گی وہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی پاکی کو بیان کرے اور ان کی خوبیوں پر حمد و ثنا کرے، اور ہو بھی کیوں نہ، وہ اللہ ہر عیب سے پاک جو ہے، ہر خوبصورتی اسی کے لیے ہے، ہر حمد اسی کے لیے ہے، ہر پاکی اسی کے لیے ہے۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، ہر خوبی میرے اللہ کے لیے ہے۔ اور سنیں بڑی توجہ سے سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے اور بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے شاید۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے ہلکے ہیں، یعنی بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اور فرمایا میزان پر، کس پر؟ میزان پر بہت زیادہ وزنی ہوں گے، یعنی ان کا ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ بندہ یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا جب یہ دو کلمے بندہ مومن پڑھتا رہے گا یہ میرے رب کو بڑے پیارے ہیں، اور رب کا جو پیارا بننا چاہتا ہے
وہ یہ کلموں کا ورد کرے. جب یہ 2 کلموں کا ورد کرے گا پڑھنے پہ کوئی طاقت نہیں لگے گی, کوئی زور نہیں لگے گا. بندہ جب پڑھتا جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جب اس کا ثواب قیامت والے دن نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اللہ کے کرم سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو فضول باتوں میں مصروف رکھنے کے بجائے رب تعالیٰ کے ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے رہتے ہوئے اپنا وقت گزاریں, ان کلمات کا ورد کریں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے جہان سے روایت کیا نبی علیہ السلام سے, فرمایا من قالا, توجہ سے سماعت کیجئے گا, من قالا سبحان اللہ و بحمدہ, جس بندے نے یہ کلمہ یہ ذکر کیا. کون سا ذکر؟ سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا ہوگا کیا؟ فی یوم 100 مرۃ, فرمایا روزانہ 100 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ یہ کلمہ روز پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ, تو ہوگا کیا؟ فرمایا حتی خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر, فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے گناہ؟ فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو, فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے. اور بندہ مومن یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, صرف سبحان اللہ و بحمدہ, تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو. حیران کن بات یہ ہے کتنی فضیلت کے باوجود ہم یہ کلمات نہیں پڑھ پاتے. ہم یہ کلمات نہیں پڑھ, کیونکہ فضیلت سن لی. اور ہوگا کیسے؟ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے یہاں سنیں گے, ابھی انتظار ہوں گے کب ہوتا ہے خطبہ. 2 فرض ہوں گے, فرض کے بعد سلام پھیرا جائے گا. اب کوئی تھوڑی سی دعا لمبی ہو جائے تو ادھر ادھر دیکھیں گے, ورنہ پھر جوتوں والی جگہ پر اور پھر گھر. بقیہ نماز کوئی نہیں. زور تو ویسے کوئی نہیں جمعے کو ہوتی. اثر تو باجماعت آ کے مسجد میں پڑھتے ہوں گے سارے. جتنے لوگ جمعے پہ آتے ہیں اتنے اثر میں آتے ہیں, اثر کی نماز. مغرب میں تو آتے ہی ہوں گے, فارغ ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان آتے ہیں, امید آتے ہوں گے. یہ اچھا اس میں ذہن رکھنا چاہیے مسلمان کے لیے. تو وزنی اعمال کے اندر اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. انسان کا اچھے اخلاق کو اپنا لینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حکیم الامت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی توجہ سے, فرمایا ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن وان اللہ, فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. سب سے جو وزنی چیز ہوگی, سب سے جو وزنی چیز ہوگی وہ بندہ مومن کا اچھا اخلاق ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ, فرمایا یقیناً رب تعالیٰ بے حیا بد اخلاق کو پسند ہی نہیں کرتا. رب تعالیٰ بے حیا اور بد اخلاق کو پسند ہی نہیں کرتا. پسند کس کو کرتا ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, جس کا کردار اچھا ہوتا ہے, جس کا کردار اور کریکٹر اچھا ہوتا ہے, فرمایا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مجلس لگی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہیں, نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے 3 مرتبہ اعلان فرمایا. کون سا اعلان؟ فرمایا الا احدثکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. پھر اعلان کیا, پھر اعلان کیا. کیا؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں صحابہ, قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ سچی محبت والے, مجھ سے سب سے زیادہ پیارے اور میرے قریب ترین کون لوگ ہوں گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بتائیں.
کون لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن بھی آپ کے پیارے اور آپ کے قریب ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت والے دن میرا پیارا بھی ہوگا اور میرے قریب ترین بھی ہوگا۔ آج دیکھیں ہمارے اخلاق کی حالت کیا ہے، ہمارے کردار کی حالت کیا ہے، اخلاقی لیول ہمارا کس بیس پہ چل رہا ہے؟ آج کل گالیاں ہم دیتے ہیں، بدتمیزی ہم کرتے ہیں، زبان سے گندے کلمات ہم نکالتے ہیں، جو غلیظ گفتگو ہے وہ ہم کرتے ہیں، موبائل پہ غلط پوسٹیں ہم شیئر کرتے ہیں، زبان درازیاں ہم کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہم کرتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ زبان درازیاں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے، اگر کسی کو سمجھایا جائے نا، او یار تو گل کر دیا گال نہ کر لی کر، پتہ کیا ہے او بھائی جان بس یہ زبان تو چڑھی ہوئی ہے، یہ عادت ہے، یہ تقیہ کلام ہے، یہ جدو میں گل کرنا نا گال آپ پہ نکل آندی، جدو میں گل کردا نا تے گال آپ پہ نکل آندی، یہ بس چڑھی ہوئی زبان تے۔ میں کہا چاچا جی یہ پنچاڑی کیا ہے تھوڑی زبان تے، کدی اپنے واسطے کیوں نہیں گال نکلدی؟ زبان تے جی چڑھی ہوئی، کدی اپنے واسطے اپنے آپ کیوں نہیں کڈی؟ ایسی زبان تے چڑھی ہوئی ہے، پہلے تو دس چاڑی گئے، یہ چڑھی تے اپنے واسطے کیوں نہیں نکلدی؟ ہمیشہ پڑوسیوں نال ہی کیوں؟ اپنے تو ماتحت نال کیوں؟ اگر گال کرنا تیری عادت ہے، ایسا چو دے سامنے کیوں نہیں نکلدی؟ تھانے دار دے سامنے کیوں نہیں نکلدی؟ ایم پی اے دے سامنے کیوں نہیں نکلدی؟ چودھری صاحب دے سامنے کیوں نہیں نکلدی؟ اس غریب سے کیوں نکلدی؟ اگر گل کردیا گالی منہ چ نکل ویندیاں تے صرف اس غریب تے نکلدیاں، اس چھوٹے بھرا تے نکلدیاں، اس ماں تے نکلدیاں، اس پڑوسی تے نکلدیاں، کسی تھانے دار ایس ایچ او اور ایم پی اے چودھری صاحب ملک صاحب دے سامنے کیوں نہیں نکلدیاں؟ کدی ایس ایچ او دے تھانے تسی گئے کلے ہو ایس ایچ او نال گل کردے کردے دو چار نو گل پھکو تے صحیح، جے تانوں تھائی اس منہ دینا کر لیا ہے جی انج ہونا تے پھر وکھائے زمان تو لانیاں کیویں دو چار ہفتے رہے نا جی تے مالش ہوئی تے پھر وکھائے زمان تو گالیاں کیویں لاندیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے پسندیدہ اور میرا پیارا اور قیامت والے دن میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان نیکیوں کا ریس ہوتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے وہ تو اپنے نبی کی اداؤں کو اپناتا ہے، وہ تو اپنے نبی کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ سر وہ تو اب بتائیں جب نبی علیہ السلام کو لوگوں نے ساحر و کاذب کہا، جادوگر کہا، جھوٹا کہا، تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ گالیاں دی معاذ اللہ۔ کیسے اخلاق پیش کیے میرے نبی علیہ السلام نے؟ اور آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی جویں کوئی میرے نال کرے صحیح میں بدلے چنجار کرے سا، ہوندا نہیں ہوندی کلمات ادا، جویں میرے نال جس ہاتھ کیتا میں دو قدم منگو کے کرے سا، میرا چن پیشاب نو پیشاب نال نہیں پانی نال پاک کیتا ویندا، اگر کسی کپڑے دے تے پیشاب لگ ونجے تو دوئی بار پیشاب کر کے انہوں رگڑی دے نہیں اور مزید نہ پاک ہوندا، یہ پیشاب نو پاک کرنا ہوئے تو اس نو پانی نال پاک کیتا ویندا۔ آ رہی سمجھ؟ تے برائی دا بدلہ برائی نہیں ہے، ایک بندے برائی کی تھی انہیں تے اپنی قبر گندی کر ہی لئی، تو بدلج کر کے تو اپنی نہیں کر لئی، دو گند نیچی ہو۔ اچھائی کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جس نے صبر کیا، جس نے صبر کیا اور اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ ظلم ہوا تو طاقتور کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے معاف کر دیا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، جو دوسرے کو گرا دے۔ طاقتور وہ ہے جس کے ساتھ ظلم ہو اور وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے معاف کر دے، طاقتور وہ ہے۔ گالی کا بدلہ گالی نہیں، زبان درازی کا بدلہ زبان درازی نہیں، غلیظ کلمات اور خبیث کلمات کا بدلہ غلیظ و خبیث کلمات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو صبر ہے۔ تو خدا کے لیے اگر عادتاً تقیہ کلام گالی ہے
تو آج اپنی زبان کو پاک اور صاف کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ لائیں، رجوع کریں رب کی بارگاہ میں اور اچھی زبان مانگیں رب سے، گالیاں دینے کے بجائے اللہ سے توفیق مانگیں کہ وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرے اور تلاوت قرآن کرے بیٹھ کر، اللہ سے توفیق مانگے وہ صبح اٹھ کر تلاوت قرآن کے بعد درود پاک پڑھے، اپنی زبان کے بارے میں توفیق مانگے، یا اللہ توفیق دے میں تیرے نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھوں، میں تیرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے ترانے پڑھوں، میں قرآن حکیم کی تلاوت کروں، میں حدیث طیبہ پڑھوں، اللہ سے توفیق مانگا کرے اس چیز کی۔ چلتے پھرتے گانے پڑھ رہے ہو، ہمارے کئی نوجوان میں نے دیکھے ہیں گلی سے گزر رہے ہیں اور زبان سے گانا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز جو بار بار سنی جائے نا وہ زبان پہ جاری ہوتی ہے، یہ چیز آپ بار بار سنتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہے اچھی ہے یا بری ہے، وہ انسان کے زبان پر جاری ہو جاتی ہے، پھر وہ چلتے پھرتے وہ زبان سے گنگناتا رہتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے خواہ اچھی چیز ہو خواہ بری ہو۔ اب جو نوجوان گانا پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اگر کبھی اسے ہی کہا جائے نا ادھر آؤ ذرا نعت سناؤ، وہ کہتا ہے ساجی میں نے شرم آ دی، نہیں کہتا ساجی میں نے شرم آ دی، تو بے شرما گلیچ کی پڑھتا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی زبانوں کو پاک کریں۔ اگر ایسا ہے کہ زبان پر گانے جاری ہوتے ہیں، گالیاں آتی ہیں، غلط کلمات نکلتے ہیں، خبیث الفاظ نکلتے ہیں، تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے استقامت مانگیں، یا اللہ میری زبان کو ان گناہوں سے چھڑا کر تلاوت قرآن میں لگا دے، یا اللہ میری زبان پر گندے کلمات کو نکال کر اس پہ حدیث رسول لا دے، اس پہ قرآن حکیم کی تلاوت لا دے، اس پہ نعت رسول لا دے، اس پہ درود پاک لے کے آ یا اللہ۔ تو آج ہم کے جمعے میں ہم نے یہ سیکھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا اس وقت نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکتی ہیں۔ اچھے اخلاق، بری بات کہنے سے بہتر ہے خاموشی، اور اللہ کا ذکر۔ جب یہ چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سے امید رکھیں گے کہ یا اللہ جب تو ہمارا نامہ اعمال تولے اور نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی یا اللہ تیرے کرم سے ہمارا بھاری ہو جائے۔ کرنا تو رب نہیں ہے، ہم میں سے تو کوئی اور کسی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو بھاری کرائے گا۔ نیکیاں ہم لاکھ نمازیں پڑھیں اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ نماز پڑھیں پھر نماز کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ نماز تو میں پڑھ لی اور انہوں قبول بھی کری۔ بہت سارے نمازی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یا اللہ تو کہتا ہے خرابی ہے نمازیوں کے لیے، کیوں یا اللہ؟ فرمایا وہ نمازی جو اپنی نماز میری رضا کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے بڑی تعداد ہے جو نماز تو پڑھتی ہے، وہ اس لیے 5 ٹائم مسجد میں آ کے اذان دیتے ہیں، 5 ٹائم باجماعت پڑھتے ہیں تاکہ لوگ بیٹھ کے گلاں کرن، او جڑا فلانے دبا نہیں او فلانے دا پتر 5 ٹائم دا نمازی ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر ویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ اور ریا فرمایا یہ شرک اصغر ہے۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، اللہ کے لیے نہیں۔ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا درود پاک پڑھتا ہے، بڑی تلاوت کرتا ہے، اس نیت سے نیک عمل کرنا یہ ریا کہلاتا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں لوگ شامل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ